میں ترکی گیا تھا جماعت میں، تو کونیا کافی دور ہے استنبول سے، ہماری جماعت کی وہاں تشکیل نہیں تھی، لیکن میں پوری جماعت کو لے، میں نے کہا مولانا روم کے دربار پہ نہ گئے تو ترکی آئے ہی نہیں ہے۔ اور اس دن 6 گھنٹے جہاز لیٹ ہوا اور سارے کہنے کے واپس چلیے، میں کہا نہیں جانا ضرور ہے۔ کیا نظارہ دیکھا اس بندے کے مزار پر، ایصال ثواب کرنے والے، اور پہلا مزار دیکھا جہاں غیر مسلم بھی اتنے ہی تھے اور مسلمان بھی اتنے ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم فلسفی تھے، منطقی تھے، فضولیات کا علم جانتے تھے، قرآن و حدیث کا علم نہیں جانتے تھے۔ حوض پر بیٹھے تھے، کتابوں کا ڈھیر تھا، سامنے حوض، ادھر طلبہ، شمس تبریز آئے ننگے پاؤں، ننگے سر، گنوار دیہاتی، تو وہ کھڑے ہو کے پہلے دیکھتے رہے، پھر مولانا روم سے کہنے لگے این چیز، اب مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ جو کتابیں پڑھی۔ مولانا روم نے ایسے دیکھا، پاگل جٹ جا ہے، میں نے ان کی دسا، انہوں نے کہا این است کہ تو نمی دانی، او بابا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابیں تھیں نا، ان کو ایسے دھکا دیا، ساری حوض میں جا گری۔ مولانا روم نے تو سر پکو، تیرا بیڑا غرق ہوئے نامراد۔ کوئی پریس تو تھے نہیں کہ بھئی جا کے دوبارہ نہیں لیا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے نسخے، 20 کتابوں کا ڈھیر، اور تو میری ساری محنت برباد کر دی، نامرادہ میرے کو لکھی تو لینا ہے۔ وہ ہنس رہے۔ جب مولانا روم فل پارا ہو گیا نا، 100 ڈگری پہ آ گیا، تو انہوں نے حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک کتاب نکالی، اس کو ایسے صاف کیا، اس میں سے مٹی نکل رہی تھی، باہر رکھ دی۔ پھر دوسری کتاب نکالی، خشک، ایسے اس کو جھاڑا، مٹی نکل رہی، ایسے رکھ دی۔ ساری کتابیں خشک ان کے سامنے رکھ دیں، تو ہن مولوی روم دی باری آئی، این چیز وہ ہے کہ یہ تبریز نے کہا این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر وہ مولانا روم بنے، فلسفہ چھوڑا، بکواسات چھوڑی، قرآن آیا، پھر وہ مصنوی لکھی کہ آج تک کوئی ایسی لکھ نہیں سکتا۔